دوسری حالت ہے مسند لہو کو معرفہ اور نکرہ۔ پہلی حالت تو اس کے ذکر و حذف سے متعلق تھی، اور یہ دوسری حالت مسند لہو کی تعریف و تنقیب سے متعلق، یعنی اسے معرفہ لانے کے کیا اسباب و عوامل ہیں اور نکرہ لانے کے کیا اسباب ہیں، تو ان کا بیان، اور چونکہ معرفہ لانے کی کئی صورتیں ہیں، مسند لہو کبھی ضمیر کے ذریعہ معرفہ لایا جاتا ہے، کبھی الف لام تعریف کے ذریعہ، کبھی اسم اشارہ کے ذریعہ، کبھی اضافت کے ذریعہ۔ اس طریقے سے بہت سی صورتیں اس کے معرفہ لانے کی۔ تو تعریف مسند لہو میں گویا خود کئی شاخیں، کئی قسمیں، تو ان میں پہلے اضمار کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی مسند لہو کو ضمیر کے ذریعہ معرفہ لانے کے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تعریف المسند الیہ بالاضمار، یعنی ضمیر کے ذریعہ مسند لہو کو معرفہ لانا۔ اما تعریفہ فبالاضمار، رہا مسند لہو کو معرفہ لانا تو یہ ضمیر لا کر کے بھی ہوتا ہے، اور اس کا اسم علم بھی ذکر کر کے معرفہ لایا جاتا ہے، کبھی موصولیت کے ذریعہ معرفہ لایا جاتا ہے۔ تو اب ضمیر کے ذریعہ جب اسے معرفہ لائیں تو کیا اس کے اسباب اور عوامل، تو فرماتے ہیں کہ لأن المقام للتکلم، یعنی مقام تکلم ہوتا ہے، یا مقام خطاب ہوتا ہے، یا مقام غیبت ہوتا ہے۔ تو اب سوائے ضمیر لانے کے کوئی اور چارہ وہاں پر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو اپنے بارے میں یہ بتانا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اپنے بارے میں بتانا کہ میں نے یہ کام کیا، تو یہ مقام تکلم۔ اب ضمیر کے بجائے اگر آپ اپنا نام لے کر کے کہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا، تو جو آدمی فلاں کو جانے گا کہ فلاں صاحب آپ ہی ہیں، وہی نہ جان پائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اور اگر یہ معلوم بھی نہیں کہ فلاں صاحب آپ ہی ہیں، وہ تو کسی اور کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت صاحب ہو سکتا ہے کسی اور کو ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو یہ متعین ہو گیا کہ آپ بھی نے یہ کام کیا ہے، تو یہ مقام تکلم، اور اس کے لیے سوائے ضمیر متکلم لانے کے اور کوئی صورت نہیں، اس لیے وہاں پر ضمیر لائی گئی۔ اب الخطاب یا مقام خطاب، یعنی مخاطب کی طرف کوئی بات منسوب کرنی ہے، تب وہاں پر ضمیر خطاب لائی جاتی ہے۔ اب الغیبہ،
یا وہ مقام غیبت ہے کہ وہاں ضمیر غیب لانے کی ضرورت ہے. تو جیسا مقام ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہاں ضمیر کا تقاضا ہوتا ہے. وَأَصْلُ الْخِطَابِ أَنْ يَكُونَ لِمُعَيَّنٍ، اور خطاب کی اصل یہ ہے کہ خطاب کسی معین کے لیے مخاطب متعین ہونا چاہیے. خطاب کی اصل یہی کہ جب یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ کیا ہے تو وہاں پر مخاطب متعین ہونا چاہیے. اصل یہی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخاطب وہاں متعین نہیں ہوتا، وہ خطاب غیر معین سے ہوتا ہے، اور غیر معین سے خطاب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خطاب کسی ایک آدمی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر مخاطب کو یہ خطاب عام ہے. ہر مخاطب کو یہ خطاب عام ہے. جیسے یہ کہا کہ امتحان کے پرچے میں آپ کا جو سوال ٹکرا جاتا ہے، جس کو آپ ٹکروا دیتے ہیں، وہ بہت شاندار ہوتے ہیں، اور جس کو آپ نہیں ٹکرواتے ہیں تو اس میں یا وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ کچھ بھی لکھ دو، کچھ تو مل جائے گا، یا پھر ایسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ سے خطاب ہوا ہے تو یہ خطاب کسی معین کے لیے نہیں بلکہ غیر معین کے لیے، سب کے لیے ہے. تو اس لیے ہے تاکہ یہ خطاب سب کو عام رہے. اس کی مثال قرآن کریم کی آیت کریمہ سے لائی گئی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، یعنی اگر تم دیکھتے جس وقت مجرمین اپنے رب کے حضور اپنے سر جھکائے ہوں گے. تو یہاں پہ وَلَوْ تَرَىٰ محل استشہاد ہے. وَلَوْ تَرَىٰ یہ ایک خاص خطاب، لیکن یہاں یہ خطاب ہر صاحب نظر کے لیے، یعنی قیامت کے دن مجرمین کی حالت ایسی ظاہر و باہر ہوگی کہ ان کی یہ حالت کسی پر مخفی نہیں ہوگی، سب لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو یہاں پہ یہ خطاب غیر معین کے لیے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایسا نہیں ہے کہ مجرمین کی حالت کسی ایک پر ظاہر ہو، بلکہ ان کی حالت ایسی ظاہر و باہر ہوگی کہ سارے اہل محشر اس بات کو دیکھیں. تو یہ خطاب غیر معین سے اسی لیے ہوا ہے تاکہ ہر مخاطب کو یہ خطاب عام ہو. اور قرآن پاک بھی اس طرح سے بہت سے مقامات میں ہے. وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
یعنی اگر تم نے شرک کیا تو سارے اعمال اکاد و برباد ہو جائیں. تو یہ خطاب سب کے لیے کہ کوئی بھی معاذ اللہ شرک کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. واصل خطاب یکون لمعین، اور خطاب کی اصل یہ ہے کہ معین کے لیے. وقد یترک الی غیرہ، اور کبھی کبھی غیر معین کی طرف اسے پھیر دیا جاتا ہے تاکہ ہر مخاطب کو عام. جیسے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ اے تناہت حالهم فی الصدور، یعنی ان کی حالت انتہا درجے کی ظاہر ہوگی. ظاہر ہونے میں ان کی حالت اپنی انتہا کو پہنچی. فلا یختص بها مخاطب، اس لیے اس کے ساتھ کوئی مخاطب خاص نہیں ہوگا. تعریف المسند الیہ بالعالمیت، مسند الیہ کو عالمیت کے ذریعہ معرفہ لانا. وبالعالمیت لإحضارہ بعینہ فی ذہن السامع ابتداء باسم مختص بہ. عالمیت کے ذریعہ معرفہ اس وجہ سے لاتے ہیں کہ بعینہ مسند الیہ کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنا ہوتا ہے. ایسے نام کے ذریعہ جو اسی کے ساتھ خاص، یعنی مخاطب کو یہ معلوم ہو کہ فلاں کا نام، فلاں کا اسم الگ. اب اس کے سامنے جب وہ نام لیا جائے گا تو نام لیتے ہی مسند الیہ کی شخصیت مخاطب کے ذہن میں حاضر ہو جائے گی نا. اس کے برخلاف اگر اس کے لیے ضمیر لائی جائے یا اس میں اشارہ استعمال کیا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مخاطب کے ذہن میں مسند الیہ کی شخصیت آئے. لیکن اس کا نام اگر لے لیا اور اسے یہ معلوم ہے کہ کس کا نام ہے تو نام لیتے ہی اس کے ساتھ مخاطب کے ذہن میں، سامع کے ذہن میں آ جائے گی. لإحضارہ بعینہ فی ذہن السامع، کہ بعینہ مسند الیہ کو سامع کے ذہن میں ابتداء حاضر کرنا ہے ایسے نام کے ذریعہ اسی کے ساتھ خاص. جیسے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دو کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے. تو اب یہاں اس میں جلالت کو لایا گیا کیونکہ ابتداء ہی سامع کے ذہن میں یہ حاضر کرنا ہے، یہ لانا ہے مخاطب سامع کے ذہن میں کہ اللہ ہے. کیونکہ اس میں جلالت یہ بس ذات واجب الوجود ہی کے ساتھ خاص، یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا. کیا خیال؟ اس میں جلالت ذات واجب الوجود کے ساتھ خاص ہے. کسی کا بھی نام آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ذات واجب الوجود کے سوا کسی اور کا نام یہ ہو، آج تک آپ نے نہیں سنا.
کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں. وہ آیت پڑھیے تو سورہ مریم میں ہے، سمیہ اس میں ہے. کیا حل تعلق لہو سمیہ؟ کیا تو اب سامنے کے ذہن میں مسند الیہ کی ذات وہ حاضر ہو اور تعظیم یا علمیت کے ذریعہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے. کس لیے؟ تعظیم کے لیے. یعنی جب کہ اس کا نام ایسا ہو کہ نام ہی سے اس کی عظمت ظاہر ہو. کیسے؟ نام ہی سے اس کی عظمت ظاہر ہو رہی. کیا مثال ہے اس کی؟ الصدیق جاء. جیسے الصدیق جاء یا ذهب. الصدیق جاء یا جاء الصدیق، یعنی صدیق آ گئے. یا کسی کا نام ہے صادق تو کہا کہ صادق آ گئے. اس نام وہ ہے کہ نام ہی سے تعظیم ظاہر اور احانت. یا دیکھو اس موقع سے مختصر المعانی میں ایک مثال دی گئی. اس مثال سے مجھے اتفاق نہیں. علامہ تفتازانی نے ایک مثال دی ہے یہاں تعظیم اور احانت کی. تو تعظیم والی تو ٹھیک ہے، لیکن احانت کی جو مثال سے دی ہے تو اس مثال سے مجھے تو اتفاق نہیں. اس کو سوء ادب آپ لوگ مت سمجھیے گا کہ بے ادبی کر رہے ہیں. علامہ تفتازانی نے اس موقع پر مثال دی ہے تعظیم کی کہ رکب علی، اور احانت کی مثال دی ہے حرب معاویہ. احانت کی مثال کیا دی ہے؟ حرب معاویہ. اس مثال سے آپ لوگوں کو اتفاق ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اپنا تو بتا دیا کہ میں اس سے بری ہوں. اس مثال سے مجھے اتفاق نہیں. اب آپ لوگ جانیے، آپ لوگوں کا کام جانیں. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس مثال سے اتفاق نہیں ہوگا، کیونکہ سارے صحابہ قابل تعظیم ہیں. سارے صحابہ کرام کی تعظیم واجب ہے. کسی بھی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کا کوئی لفظ لانا یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے جو مثال دی ہے وہ مثال اس موقع پر درست نہیں ہے. کیا جائے بس اس کو کیا کہا جائے جو فرمایا گیا ہے کہ لکل سیف نبوا کل جواد کبوا، یعنی ہر تلوار تند ہو جاتی ہے اور ہر تیز رفتار گھوڑے کو ٹھوکر رکھتی ہے. ہر تیز رفتار گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، یعنی خطا ہو جاتی ہے.
اس لیے آپ لوگ اس مثال کو مت دیجیے گا. ہاں کوئی بھی مثال آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں کہ کسی کا نام ہی ایسا ہو کہ جو احانت پر دلالت کرے. اب جیسے کسی کا نام بدھو ہے یا کسی چیز کا کنایا مقصود ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب اس سے کنایا ہے کس بات کا؟ اس کے جہنمی ہونے کا، کیونکہ ابو لہب کا مطلب آگ والا، تو اس سے کنایا ہے اس کے جہنمی ہونے کا. او ایہام استلزاز ہی، یا اس میں علم کے ذریعہ اسے معرفہ لایا گیا یہ تصور دینے کے لیے کہ اس نام کے ذکر سے لذت ملتی، دل کو سرور ملتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے. یہ نام ایسا کہ اس سے لذت کا ایہام موصول ہے. جیسے آدمی کو کسی سے محبت جب ہوتی ہے تو بار بار اس کا نام لیتا ہے. المرء اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے. اب التبرک بہ، یا اس کے نام سے برکت حاصل کرنا مقصود ہے. اور نحو ذالک، یا اس کی طرح کوئی اور مقصد ہو. تعریف المسند الیہ بالموصولیت، مسند الیہ کو اس میں موصول کے ذریعہ معرفہ لانا. اس کے بھی کچھ اسباب اور دوائی ہیں. بالموصولیت، اور موصولیت کے ذریعہ اسے معرفہ لانا، تو اس کے بھی بہت سے اسباب ہیں. ان میں پہلا سبب ہے لعدم علم المخاطب بالاحوال المختصة به سوى الصلة، مخاطب کو مسند الیہ کے تعلق سے سوائے صلہ کے اور کوئی خاص معلومات نہیں. یعنی مسند الیہ کے احوال مخصوصہ میں سے سوائے صلہ کے اور کوئی علم نہیں. اس وقت اس کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ صلہ کے ساتھ، یہ اس میں موصول کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی نہ تو نام معلوم ہے، نہ اس کی کوئی صفت معلوم ہے، بس وہی صلہ کا علم، تب اس میں موصول اس کے لیے لاتے ہیں. اب جیسے آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، مثلاً آپ کے بغل میں کوئی بیٹھا تھا، اس کا نام آپ کو معلوم، نہ اس کے احوال مختصہ میں سے کسی حالت کا آپ کو علم ہو سکا. اب جب آپ اس سے جدا ہو گئے تو آپ کو یہ پتہ لگا کہ ہمارے پاس میں جو بیٹھے تھے وہ تو بہت بڑے عالم تھے. تو آپ نے کہا الذی کان معنا سے رجل عالم، یعنی کل جو ہمارے ساتھ تھے وہ ایک عالم آدمی. تو ان کے بارے میں سوائے اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ میں تھے باقی اور کوئی علم نہیں. نہ تو ان کے نام کا آپ کو پتا، نہ ان کی کسی حالت کا پتا، بس یہی اتنا معلوم کہ وہ ہمارے ساتھ تھے. تو آپ نے کہا کہ کل جو ہمارے ساتھ میں تھے وہ ایک آدمی ہے.
لعدم علم المخاطب بالاحوال المختصة به سوى الصلہ، وہ اس وجہ سے کہ مخاطب کو صلہ کے علاوہ اس کے احوال مختصہ میں کسی حالت کا علم نہ ہو، کا قولی کا جیسے کہ آپ کہیں الذی کان معنا، ہم سے رجل عالم، کل جو ہمارے ساتھ تھے وہ عالم، اور استحجاری تصریح بالاسم، یا یہ ہے کہ نام کی صراحت کرنا وہاں پر قبیح تصور کیا ہے، کہ نام کا ذکر کرنا یعنی نام لینا مناسب نام لینا مناسب نام۔ اب جیسے مجمع عام میں یہ بات کہی جائے کہ امتحان میں درجہ خامسہ میں جس کی چٹ پکڑی گئی، کئی صفحے پر مشتمل جس کی چٹ پکڑی گئی، اس کی کافی منسوخ ہو گئی۔ اب یہاں اگر نام لیا جائے تو یہ حد کی عزت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے نا؟ حد کی عزت نفس سب کے پاس ہے، اب نام لے کر کے اگر بتایا جائے تو اس کی بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی نا؟ تو نام کا ذکر کرنا مناسب نہیں، اس لیے اس میں موصول کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جس کی چٹ پکڑی گئی اس کی کافی منسوخ۔ اور بھی بہت ساری مثال آپ نکال سکتے ہیں، تفریح کر سکتے ہیں۔ اور زیادت تقریر، یا زیادت تقریر کے لیے یعنی کسی چیز کو مزید مخاطب کے ذہن میں ثابت کرنا مقصود، جیسے راودته التي هو في بيتها عن نفسه، یعنی جس کے گھر میں وہ تھا اس نے اپنی طرف کیا کیا؟ لکھایا۔ تو یہاں پر نام کا ذکر نہیں کیا۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس میں ستر پوشی، نام نہیں لیا گیا، اس میں کیا ہے ان کی ستر پوشی۔ اللہ تعالی ستار، اس کی شان ہے ستر پوشی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں زیادت تقریر بھی مقصود ہے کہ وہ اسی کے گھر میں تھے، تو التی ہوا فی بیتہا فرما کر کے زیادت تقریر بھی یہاں پر مقصود ہے، اس لیے یہاں اس میں علم کو نہیں لایا، کیونکہ اس میں علم اگر ذکر کیا جاتا تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں پر تھے، اور یہاں یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ کہاں تھے، اسی کے گھر میں۔ اب تفخیم، یا کسی چیز کی عظمت اور اس کی ہولناکی کو بتانا مقصود، جیسے فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو دریا نے انہیں ڈھانپ دیا جو ڈھانپا۔ یہاں پہ ما غشیہم جو آیا ہے یہ واقعے کی ہولناکی بتانے کی،
او تنبیہ المخاطب علی خطئ، یا اس میں موصول اس لیے لایا جاتا ہے کہ مخاطب کو خطا پر متنبہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم غلطی پر ہو. جیسے ان الذین تروا اخوانهم یشفی غلیلا صدورہم ان تسرعوا،